اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم نماز کی شرطیں پڑھیں گے۔ اب شرائط اور شرطیں، شرائط ایک کو کہتے ہیں اور شرطیں زیادہ ہوں تو انہیں شرطیں کہا جاتا ہے۔ اور شرائط اس عمل سے اس کا پہلے ہونا ضروری ہے، یعنی یہ جو نماز کی شرائط ہیں 6، یہ نماز سے پہلے پوری ہوں تب ہماری نماز جو ہے وہ مکمل ہوگی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نماز سے پہلے نہ ہو تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے نماز کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ نماز کی 6 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، طہارت، یعنی نمازی کا بدن اور کپڑے پاک ہوں، یعنی جو نماز پڑھنے والا ہے اس کا بدن یعنی پورا جسم پاک ہو، یعنی اس نے غسل کیا ہوا ہو، اور کپڑے پاک ہوں، یعنی کپڑوں پر کوئی نجاست نہ لگی ہو۔ اگر جسم نہ پاک ہے تب بھی نماز نہیں، اور اگر کپڑے نجس ہیں اور جسم پاک ہے تب بھی نماز نہیں، یعنی دونوں کا پاک ہونا اس میں شرط ہے۔ پھر دوسرا، نماز کی جگہ کا پاک ہونا، یعنی جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ جائے نماز ہو، چاہے وہ قلین ہو، چاہے وہ فرش ہو، جیسی جگہ بھی ہے وہ جگہ پاک ہو۔ اگر وہاں پہ نجاست لگی ہوئی ہے تو اسے پہلے دور کرنا اور پھر وہاں نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ستر عورت، یعنی بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے وہ چھپا ہوا ہو، اور وہ کیا ہے؟ وہ مردوں کے لیے ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور عورت کے لیے ہاتھوں، پاؤں اور چہرے کے علاوہ سارا بدن ہے۔ یعنی مردوں کے لیے جو ناف، جسے پنجابی میں دھنی کہا جاتا ہے، وہاں سے لے کر گھٹنوں تک ڈھکا ہونا ضروری ہے۔ لیکن جس طرح بھی ہمارے پاکستانی مرد پورا لباس پہن کے نماز پڑھتے ہیں، شلوار قمیص، تو یہ اس طرح پورا لباس پہن کے نماز پڑھنا ہی افضل ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں جو ہے وہ اتنے عام کپڑا نہیں بنتا تھا، کپڑے دستیاب نہیں ہوتے تھے، غربت تھی۔ اس وقت لوگوں کو یہ دیکھا گیا کہ وہ ایک چادر سے میں بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور آج بھی اللہ نہ کرے کسی پہ ایسا وقت آئے کہ اس کے پاس ایک چادر ہو تو مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی ناف سے لے کے اپنے گھٹنوں تک کوئی چادر باندھ کے بھی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن عورت کے لیے یہ شرط ہے کہ عورت کے پورا جسم ڈھپا ہو، صرف اس کے ہاتھ اور پاؤں اور چہرہ یہ کھلا ہونا چاہیے۔ اب یہاں عورتیں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اکثر خواتین اتنا پتلا دوپٹہ لے کر نماز پڑھتی ہیں جن سے ان کے بال کی جو سیاہی ہے وہ نظر آتی ہے، تو اس صورت میں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اور شہروں میں اکثر یہ رواج پایا جاتا ہے، اکثر عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ گرمیوں میں ہاف بازو والے کپڑے پہن کر نماز پڑھتی ہیں، تو ایسی عورتوں کو بھی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، اس صورت میں اگر ان عورتوں نے ہاف بازو والے کپڑے پہنے ہوں اور اتنا بڑا دوپٹہ لیں کہ وہ بازو نیچے چھپ جائیں تو اس صورت میں تو جائز ہے، لیکن اگر بازو نظر آ رہے ہیں تو اس صورت میں ان کی نماز جائز نہیں ہے۔ تو عورتوں کے لیے صرف ان کا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کھلے ہونے چاہیے۔ اگر اتنا پتلا دوپٹہ ہے جن سے بال کی سیاہی نظر آ رہی ہے تب بھی ان کی نماز نہیں ہے۔ اور اگر ہاف بازو والے کپڑے پہنے اور ہاف بازو باہر نکلے ہوئے تو اس صورت میں بھی ان کی نماز جائز نہیں ہے۔ آگے نمبر 4، استقبال قبلہ، یعنی منہ اور سینہ قبلہ کی طرف ہونا، یعنی خانہ کعبہ جسے کہا جاتا ہے عام الفاظ میں، منہ خانہ کعبہ کی طرف ہو۔ اگر کسی کا منہ خانہ کعبہ کی طرف سے پھر گیا یا جان بوجھ کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا ہی نہیں تو ان صورتوں میں ان کی نماز نہیں ہوگی۔ یعنی شرط یہ ہے کہ پہلے نماز سے پہلے اپنا منہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کر لیں۔ وقت، یعنی نماز کا وقت پر پڑھنا، اگر نماز وقت سے پہلے پڑھ لی گئی تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی، اور اگر وقت گزر چکا ہے تو پھر نماز پڑھی تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کا وقت شروع ہو جائے۔ اور اس کے بعد
چھٹے نمبر پہ نیت کرنا، تو نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ نیت ہے زبان سے کہہ دینا مستحب ہے، یعنی اگر کسی نے دل میں نیت کر لی کہ میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، فرض پڑھتا ہوں، سنتیں پڑھتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر، اگر امام کے پیچھے ہے تو یہ صرف اس نے دل میں سوچ ہی لیا تو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر زبان سے کہہ دیا تو یہ تو افضل ہے، یہ زیادہ ثواب کے باعث ہے۔ اب اس سے کیا سمجھ آیا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ان شرطوں کا ہونا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ یہ جتنی بھی شرائط ہیں یہ نماز سے پہلے ہونا ضروری ہیں۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، غسل کے فرائض، وضو کے فرائض یہ نہیں سیکھتے۔ یہاں پہ میں ضمنی طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ اب لوگ اس سے کیا سمجھے کہ دنیا کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے، سکول کا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ نہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہاں جو ہمارے آقا نے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے، تو وہ یہی علم ہے کہ بچہ، حضور نے فرمایا 7 سال کا ہو جائے اسے نماز سکھاؤ۔ اب نماز سے پہلے وضو ہے، اسے وضو کے فرائض سکھائیں، اس کے بعد اس نے بالغ ہونا ہے، اس کو غسل سکھایا جائے، اس نے نماز پڑھنی ہے، اس کو نماز سے پہلے نماز کی شرائط، نماز کے اندر نماز کے فرائض کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور نماز کے اندر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے اگر کوئی واجب چھوڑ دیں۔ اگر کسی کو یہی نہیں پتہ کہ یہ واجب ہے تو وہ سجدہ سہو کیسے کرے گا؟ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں نماز کی جو شرائط ہیں، نماز کے فرائض ہیں، غسل ہو، وضو ہو، خود بھی سیکھنے چاہیے، اور اپنی جو اولاد ہے، اپنے جو بچے ہیں انہیں کسی ماہر عالم دین کے پاس بھیجنا چاہیے، انہیں سکھانا چاہیے۔ اور یہ جو ہم کوشش کرتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں آپ کے لیے، تاکہ جن لوگوں تک یہ علم نہیں پہنچا ان تک بھی علم پہنچ جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ علم سیکھنے اور آگے سکھانے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔